جماعت اہل حدیث کے مایہ ناز خطیب، مذہبی اسکالر، محترم و مکرم پروفیسر ڈاکٹر عبدالرزاق ساجد کے نیو بیانات، خطبات، دروس قرآن و حدیث کی روشنی میں سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، فیس بک پیج کو بھی فالو کریں۔ بارک اللہ فیکم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، رمضان المبارک کا مقدس مہینہ گزار کے عید الفطر کی خوشیوں کو سمیٹتے ہوئے اللہ سے پر امید ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے ماضی کو شاندار، حال کو جاندار اور ہمارا مستقبل ویسا کر دے جیسا اس کو اچھا لگتا ہے۔ شوال کے مہینے میں بالخصوص دینی مدارس اپنے داخلوں کا اعلان کرتے ہیں۔ مجھے آج کی ملاقات میں تعلیمی حوالے سے ایک انسان اور خیر خواہ انسان ہوتے ہوئے کیا کردار نبھانا ہے والدین کو، سرپرستوں کو اور امت کے رہبروں کو، کہ قوم جہالت سے نکل کے علم کی طرف، ضلالت سے نکل کے صراط مستقیم کی طرف اور ناکامی سے نکل کے کامیابی کی طرف گامزن ہو جائے۔ اس حوالے سے انسان نے اپنی دنیا بہتر بنانے کے لیے بڑی تگ و دو کی ہے۔ کئی دنوں سے لگاتار اسکولوں میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں یہ کاوش ہو رہی ہے کہ بچوں کے ایڈمیشن بڑھائے جائیں، داخلے زیادہ سے زیادہ ہوں اور تعلیمی گراف جو ہے وہ ہمارا کچھ اوپر جا سکے۔ میٹنگز تھیں گورنمنٹ میونسپل گریجویٹ کالج، سابقہ خالصہ کالج، پروفیسر حضرات سر جوڑ کے بیٹھے تھے کہ اپنے اپنے علاقوں میں بچوں کو اپنے اس ادارے کا تعارف کروایا جائے کہ الحمدللہ جو اس کا ماضی تھا وہ آج نہیں ہے۔ علمی، تعلیمی، تدریسی، تربیتی نہج پہ چلتے ہوئے ہمارا ادارہ بہت کام کر رہا ہے۔ تو جن بچوں نے 9th کا رزلٹ اچھا دیا ہے اس بیس پہ وہ فرسٹ ایئر میں آئیں اور اپنا داخلہ کروا لیں۔ ایک اچھی فکر، اور پھر ہر انسان اپنی اپنی وہی چیز پیش کرتا ہے جو اس کے پاس ہوتی ہے، کہ ہمارے پاس ڈھیر سارے BS کے پروگرامز چل رہے ہیں، ہے کو ایجوکیشن، لیکن ہمارے ادارے کا یہ حسن ہے کہ ہر بیٹی گاؤن میں ہے، باپردہ ہے اور بڑا اچھا ایک صحت افزا مقام اور بہت ہی کم خرچے پہ وہ تعلیم اور تدریس کہ جس کو پرائیویٹ ادارے بھی شاید مہیا نہ کر سکے۔ تو میں بیٹھا سوچ رہا تھا کہ ہم اپنی دنیا کے لیے کتنے فکر مند ہیں اور کتنی تگ و دو کرتے ہیں، حالانکہ ان اداروں میں ہمارے علاقوں سے 80% کے لگ بھگ، بلکہ اس سے بھی اوپر لے جائیں، جو بچے پڑھتے ہیں وہ ہمارے ہاں آتے ہیں دنیا کے حصول کے لیے۔ کتنے تھوڑے لوگ ہیں کہ جو دنیا کے ساتھ، مادے کے ساتھ، مٹیریل کے ساتھ، دولت مال کے ساتھ، کمائی کے ساتھ، اس زندگی کے ساتھ ہمیں اپنی آخرت اور عقبہ بہتر بنانے کے لیے بھی، علم کے لیے، تعلیم کے لیے، تدریس کے لیے اور تربیت کے لیے بلاتے ہیں۔
اور ہمارا کتنا کم رجحان ہے اس طرف. تو چونکہ داخلے ہو رہے ہیں، میرا اخلاقی فرض بنتا ہے کہ ان اداروں کے اندر سے رہ کر کے میں آگے بڑھا نکلا. وہاں کیا ہوتا ہے، مدارس کا کردار کیا ہے اور دنیا کا پراپوگنڈا کیا ہے، لوگ کیا کہتے ہیں اور معیار کیا ہے، ان دو پہ انشاءاللہ ہماری آج بات ہوگی. میرے سامنے کتاب اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، فضائل، مناقب، مراتب، ضروریات، فوائد، ثمرات، نتائج ہیں، لیکن مجھے واقعاتی طور پہ اختصار سے کچھ باتیں کرنی ہیں. کتاب اللہ یہ سورہ آل عمران ہے، اس میں 102 نمبر آیت جو کہ ہم خطبہ نکاح میں، خطبہ حاجت میں پڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. مالک فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے مومنو تقوی اختیار کرو اور اپنا ڈیفنس مضبوط کرو. لا اینڈ آرڈر پڑھیں گے نہیں تو لا اینڈ آرڈر کا پتہ کیا ہوگا. لہٰذا تقوی کے لیے، ڈیفنس کے لیے، وقائے کے لیے، پرہیز کے لیے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کسی چیز کے ایفیکٹس کیا ہیں اور سائیڈ ایفیکٹس کیا ہیں، فوائد کیا ہیں، نقصانات کیا ہیں، اور یہ پڑھے بغیر، جانے بغیر نہیں ملتے. جب انسان لا علم ہوتا ہے تو وہ ایسی چیز کو بھی ہاتھ ڈال لیتا ہے جو اس کے لیے موذی ہوتی ہے، موت کا باعث ہوتی ہے، ضرر رساں ہوتی ہے. جب جانتا ہے تو بچتا ہے. لہٰذا جاننا ضروری ہے. اللہ سے ڈریے، رب کو پہچانیے، بھیجا کیوں ہے، آئے کیوں ہے، فائدہ مند کیا ہے، نقصان دہ کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، پھر ہی تقویٰ ملے گا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، کب؟ زندگی میں. ولا تموتن الا وانتم مسلمون، جب موت آئے تو موت کے ماں بعد تمہارے سارے مراحل وہ سیف ہو چکے ہوں، تمہیں کسی چیز کا ڈر نہ ہو، فکر نہ ہو. یہ وہی لوگ کرتے ہیں جنہوں نے اپنا اگلا سیٹ اپ ٹھیک بنا رکھا ہو. انہیں اپنے مستقبل، اپنے فیوچر، انہیں اپنے کل کی فکر نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ سورۃ الحشر میں کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. آپ نے جو کل کی تیاری کی ہے اس پہ اپنا فوکس کیجئے، توجہ کیجئے. جی اللہ جی ہو گیا. مالک نے اسی طرح سورۃ الجمعہ میں کہا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم. لوگوں بات یاد رکھو، لوگ دنیا پڑھے ہوئے تھے مگر اپنی آخرت سے غافل اور ان پڑھ لوگ، امی اسے کہتے ہیں. 3-4 بڑے معروف معنی ہیں. پیغمبر پہ امی آئے تو وہ دنیا سے نہیں پڑھا، وہ اپنے خالق اور مالک سے. دنیا میں اس کا کوئی ٹیچر نہیں. لوگوں میں امی کا ہو تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ایسے لوگ جو بے شک پڑھے لکھے ہوں، دنیا جہان کے علوم کے ماہرین ہوں، گائیڈ کرتے ہوں، لیڈ کرتے ہوں امت کو، لیکن وہ اپنی آخرت سے غافل ہوں. کیونکہ حجاز میں، سرزمین مکہ میں بڑے بڑے پڑھے ہوئے سردار تھے جنہیں دنیا جہان کے علوم کی مہارت تھی، لیکن وہ اپنی آخرت کے علم کے انکاری اور غافل تھے. وگرنہ ابو الحکم جیسی ہستی اپنے دور کی مان نہیں ہوئی کہ جو راستے میں پڑنے والی ایک معمولی سی پرابلم کے جو کاروان کو روک رہی ہے، بدر کے آس پاس کون سا سیٹلائٹ کا سسٹم تھا کہ اس نے پورے کاروان کا رخ گھما دیا. تجارت کا علم ان کے پاس، ٹریڈ، بزنس، کاروبار، دنیا، لین دین، تعلقات، خوشی غمی، اور اسی طرح علم نجوم، علم فلکیات، جغرافیہ سب جانتے تھے. مگر اللہ نے انہیں کہا کہ امیوں میں اللہ نے محبوب کو بھیجا. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ. دنیا اور کل کائنات کی نشانیاں بتا کے، یہ آثار ہیں، یہ نشانیاں ہیں، یہ نتائج ہیں، یہ ہوا تو ایسے ہوگا، ایسے کیا تو یہ نتیجہ نکلے گا. آیات کتاب اللہ کی، وحی کی، علم کی، معرفت کی. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم. اور دوسرا کام تربیت تھا، تزکیہ تھا. گندگی برتن کو دھونے کے بعد، یاد رکھیے ہم جس پلیٹ میں کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، دنیا کا مہنگا ترین ہوٹل اور مہنگا ترین کھانا ہم نے پلیٹ میں بڑی محبتوں سے ڈالا ہے.
جب ہم اسی کو کھا لیتے ہیں تو وہ پلیٹ گندی تصور کی جاتی ہے، اٹھا کے سائڈ پہ کر دی جاتی ہے. مقصد نکلا تو گندی چیز، بیکار چیز، فضول چیز. وہی جو چند پل پہلے صاف تھی اور وہ نیٹ کلین صاف ستھرا مہنگا ترین نفیس ترین کھانا میں اپنے ہاتھوں سے کھا رہا تھا، اسی کی باقیات آج میرے نزدیک کیا ہیں، وہ گندگی والی ہیں. مگر تربیت کیا کرتی ہے، میں اپنے محبوب کو دیکھتا ہوں اسی پلیٹ کو انگلی سے اس قدر صاف کرتے ہیں کہ برتن یوں لگتا ہے کہ جیسے دھلا ہوا ہے، صاف ستھرا ہے. تربیت سے ہی بدلتے ہیں قوموں کے مزاج، وگرنہ علم سے ابو جہل کی جہالت نہیں جاتی. نفسوں کا تزکیہ، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ، آپ انہیں نصاب ہدا پڑھاتے ہیں، نصاب الہ پڑھاتے ہیں، اور امپورٹڈ جو رب نے آسمان سے عرش بری سے اہل زمین کے لیے بھیجا ہے وہ کتاب پڑھاتے ہیں. سر جی آج دنیا کا مہنگا ترین اسکول کالج یونیورسٹی وہی ہے جسے آپ کہتے ہیں جی یہ امپورٹڈ نصاب ہے، باہر سے آیا ہے سلیبس. بڑے ماہرین نے، جس نے انسان کو بنایا ہے، الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، وہ نہیں جانتا کہ اسے کیا پڑھانا ہے، کیسے چلانا ہے، کیسے بٹھانا ہے، کب اٹھانا ہے، کب لٹانا ہے، کتنی چارجنگ ہے، کتنا سونا ہے، کیا مفید ہے، کیا نقصان دہ، وہ نہیں جانتا. اس کا نصاب پڑھاتے ہیں. یعلمہم الکتاب والحکمہ، جتنی توضیح، جتنی تعبیر، جتنی تشریح، جتنی تفسیر، جتنی وضاحت چاہیے درکار ہو، مسائل کو کھول کے بیان کرتے ہیں اور بتاتے ہیں یہ ایسے کرنا ہے، یہ ایسے کرنا ہے. پریکٹیکل دیتے ہیں، تھیوری سامنے رکھتے ہیں، نظریے کو کھول کے لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں، حدیث پیش کرتے ہیں. یہ تربیت ہے، یہ تعلیم ہے. لیکن پتہ کیجئے ملتی کہاں پہ ہے. اللہ اس سے پہلے کہتے ہیں وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، بڑے بڑے علوم رکھنے والے، علم نجوم رکھنے والے، علم فلکیات رکھنے والے. سر جی اس وقت بھی لوگ بڑے بڑے ہاتھوں کی لکیروں کو پہچاننے والے، اور آپ سوچ نہیں سکتے بحور کا علم، سمندروں کا علم، دریاؤں کا علم، شکار کا علم، اور کشتی رانی کا علم، اندر بحری بیڑے چلانے کا علم، موسموں کا علم، ہواؤں کا علم، اور ٹریڈ، بزنس، کاروبار. لِإِيلَافِ قُرَيْشِ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، کیا کچھ نہیں تھا. لوہے کو ڈھالنے کا علم، دھاتوں کو بدلنے کا علم، کان کونے کا علم، کاشتکاری کا علم، سارے علوم تھے. اگر نہیں تھا تو صرف آسمان سے نازل شدہ علم کی تعلیم اور تدریس نہیں تھی. اس لیے اللہ نے کہا گمراہ تھے، ادھورے تھے، پورے نہیں تھے. چاند پہ جا کے بھی اگر انسان آج بھی جدید ٹیکنالوجی کے دور میں چاند بنانے والے تک نہیں جا سکا تو ادھورا ہے. زمین پہ بیٹھ کے بھی چاند کو دیکھ کے کہے بنانے والا خالق اور مالک اللہ ہے، تو یہ ان چٹائیوں پہ بیٹھ کے بھی انشاءاللہ اس کا نالج پورا ہے، اس کی معرفت پوری ہے، یقین، علم اور ایقان کے ساتھ یہ زندہ ہے. اسی انسان کو رب جو ہے وہ چاہتے ہیں. یہ نہیں کہ بلندیوں پہ چلے جاؤ. ان بلندیوں کا کیا فائدہ جہاں چڑھ کے دوسرے بونے نظر آنے لگے. ایسے علم کا کیا فائدہ کہ جس کے بعد رب کے بارے میں فرعون بولے وما رب العالمین، نمرود کہے کون ہوتا ہے اللہ، حامان کہے کون ہے اکبر، اور قارون کہے کون دیتا ہے نعمتیں، میری اپنی محنت اور کمائی ہے. اس کے لیے بلال چاہیے رضی اللہ تعالی عنہ، اس کا ایمان اور یقین چاہیے. سادے پانی سے وضو کرے، مٹی سے تیمم کرے، رنگ کالا ہو، چلتا زمین پہ ہو، عرش بری والا جنتوں میں اس کی جو ہے وہ قدموں کی چاپ، محبوب کو معراج کے بلوا کے سنائے، تو اسے علم کہتے ہیں، اسے تربیت کہتے ہیں، اسے مدرسہ بولتے ہیں، اسے ادارہ کہتے ہیں، یہ دار ارکم کا پڑھا لکھا کہتے ہیں. یہ صفہ کے چبوترے سے لے کر کے پھر وہ عرش بری والے رب تلک پہچان رکھتا ہے کہ جل کے بھی کہتا ہے قل هو اللہ احد. حضرات انہی اداروں کے حوالے سے ہماری آج کی بات ہے. پہلے تمہید میں یہ جملے سن لے. اللہ نے کہا ہے دنیا میں جو مرضی کرو لیکن اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، فالو کرنا ہے، فالوورز بننا ہے تو اس چیز کو فالو کرو جو امپورٹڈ ہے، آسمان سے اتری ہے. ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، تمہارے سنگی، تمہارے یار، تمہارے بیلی، تمہارے جگری، تمہارے دوست، تمہارے محبوب، تمہارے عاشق، تمہارے معشوق، تمہاری قربتیں، تمہاری محبتیں، مودتیں، چاہتیں، سب اپنی جگہ،
لیکن پتہ کر لو کہ آسمان سے اس کی اجازت ہے، یہ ریئل ہے کہ نہیں ہے، کہیں فیک اکاؤنٹ تو نہیں، چہرہ کچھ اور ہے، تصویر کچھ اور ہے، تصور کچھ اور ہے، بیک پہ کچھ اور ہے، پس منظر کچھ اور، پیش منظر کچھ اور نہیں، پھر نہیں چلے گا۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ یہ سورۃ الاعراف معرفت دیتی ہے، اور محبوب اس دنیا سے جاتے ہوئے کہتے ہیں میرا یہ علم، میری تعلیم، میری تدریس، میرے ادارے، میری صحبت، یہ سب کچھ اپنی جگہ، اب میرے ورثاء جو ہیں وہ انبیاء کے علماء ہیں، اہل علم۔ کون سے اہل علم؟ حجۃ الوداع محبوب اعلان کرتے ہیں فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، آج جو موجود ہیں، جو علم ملا ہے، جو قرآن لیا ہے، جو آیات لی ہیں، جو احادیث سنی ہیں، جو مجھے کرتے دیکھا ہے، میرا پریکٹیکل لیا ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، تعلموا منی مناسککم، اگلے سال شاید میں نہ رہوں، مجھ سے سیکھ لو، جو نہیں ہے انہیں تم نے سکھانا ہے۔ یہ علم لے لو، تعلیم سے، تدریس سے وارث بننا ہے، اور گھروں میں نہیں بیٹھے رہنا، سبھی نے دنیا نہیں کمانی۔ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، تمہارے اندر ایک امت ہونی چاہیے، یدعون الی الخیر، جن میں یہ خوبی ہو کہ وہ ہر اچھی بات دوسروں کو بتانے والے ہوں۔ جمعہ بازار لگا جائے، مال سستا ہے، فلاں جگہ سیل لگی ہے، آج کل تو تشہیر ہی تشہیر ہے، فلاں جگہ سیل ہے، فلاں جگہ سیل ہے، فلاں سے بہترین ملتا ہے، فلاں سے ماشاءاللہ امپورٹڈ ملتا ہے، جینون ملتا ہے، مال بڑا زبردست ہے، لیجئے پہنچیے، ہر بندہ بتا رہا ہے۔ تو کہا خیر کا بھی بتائیے، یہ دعوت دینے والے ہوں، یامرون بالمعروف، نیکی کا حکم دینے والے ہوں، وینہون عن المنکر، برائی سے روکنے والے ہوں، واولئک ھم المفلحون، ہمارے نزدیک یہی کامیابی ہے، یہی کامیاب لوگ ہیں۔ تو حضرات یہ کہاں سے ڈھونڈے، کہاں سے ملیں گے؟ اب مزید سنیے، مالک الملک کچھ اور بھی کہتے ہیں، ہر بندے کی ڈیوٹی ہے، اور خیر کے ساتھ کہا ہے کہ لوگوں سنیے کامیاب لوگوں کی خوبی، الذین یتبعون الرسول، جو من کی پیروی نہیں، من کی نہیں، آمنہ کے لال اور مدینے کے محبوب چاند کی پیروی کرنے والے، الرسول، یہاں اللہ نے اکیلا الرسول نہیں کہا، النبی، دین کی خبر دینے والے، آسمان کی خبر دینے والے، پیروی کرو۔ الامی، جنہوں نے دنیا میں کسی ٹیچر سے نہیں پڑھا، ہم نے پڑھایا ہے، ہم نے علم دیا ہے، ہم نے سینہ کھولا ہے، الم نشرح لک صدرک، اس کو فالو کریں۔ ہمارا ایک جمعہ تھا، یاد ہوگا، ہم نے کہیں محبوب کو انفالو تو نہیں کر دیا، اور رزلٹ یہ نکلا تھا کہ 98% لوگ محبوب کو انفالو کر چکے ہیں، بلکہ کلمہ جنہوں نے پڑھا فالو کیا، اس کے بعد عمل چھوڑا تو انفالو۔ ہر میٹر میں ہم نے حضور پیچھے کر دیے۔ وجہ کیا ہے؟ دنیا داری، بھاگ دوڑ۔ آئیے اسکولوں میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں تعلیم بھی ہے، تربیت بھی ہے، لیکن فقدان اس چیز کا ہے کہ ہمیں مادہ چاہیے، پیسہ چاہیے، دولت چاہیے، مدارس سے ہماری دوری ہے، جو تربیت وہاں ہونی تھی وہ ختم ہو گئی۔ الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، 5 کے لگ بھگ جمعے سابقہ کتب میں میرے حضور کے تذکرے، اس پہ ہم نے ملاقات رکھی تھی، اور اس محبوب کی خوبی کیا ہے، تربیت کیا ہے، یأمرہم بالمعروف، عرف عام میں جو شرعی عرف عام میں صحیح ہے اس کا آرڈر دیتے ہیں، وینہاہم عن المنکر، جو اللہ کے ہاں پسندیدہ نہیں، لوگوں کی بات نہیں، اللہ کے ہاں ناپسندیدہ ہے، سلیم الفطرت لوگوں کے ہاں منکر ہے، اس سے بھی روکتے ہیں۔ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، پاکیزہ چیزوں کو حلال کرتے ہیں، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ، خبیث چیزوں سے روکتے ہیں، وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، ان پہ جو پہلی امتوں کے بڑے بڑے دینی دلالوں نے ان پہ بوجھ ڈالے ہوئے تھے، وہ بوجھ اتارتے، بلا وجہ کے وزن، لوڈ ڈالا ہوا۔ آپ کو پتہ ہے آہستہ آہستہ ٹیکنالوجی ہمارے ہر چیز کے وزن کو کم کرتی جا رہی ہے۔ نہیں یقین آتا، وہ جو بانٹے والی بوتل تھی اس کا وزن کروا کے دیکھیں، ہاتھ میں اٹھا کے دیکھیں، آہستہ آہستہ اب بھی مشروفات ہیں، اب بھی ہمارے پاس سافٹ ڈرنکس ہیں، اب بھی سوڈا ہے، لیکن اس شیشے کی پرت دیکھیے کہ کس حد تلک ہے، کتنا باریک چلا گیا۔
جو وزن ڈالے ہوئے ہیں لوگوں نے ناجائز اس وزن کو کم کرتے ہیں. والاغلال التی کانت علیہم, جو گلے کے پھندے تھے محبوب اتارتے ہیں. آج کسی کو کہہ کے دیکھ لیں یہ جو تو نے ہاتھ میں کڑا پہن رکھا ہے نا تیرے لیے یہ ہتھ کڑی سے زیادہ خوفناک ہے, کہے گا جی رہنے دیں میرے مرشدند ہے. تو جو کائنات کے سب سے بڑے مرشد ہیں اس کو فالو نہیں کیا تھا, کلمہ نہیں پڑھا تھا, انہوں نے نہیں کہا تھا تیرے گلے میں ڈلے ہوئے یہ دھاگے, یہ تعویذ, یہ ڈولے پہ بندھے ہوئے, یہ پاؤں میں ڈلے ہوئے بڑے بڑے کڑے, یہ کیا ہے؟ صرف یہی نہیں, لوگوں نے قانون قاعدے کے جو شکنجے ڈالے تھے اتارنے آئے. فالذین آمنوا بہ, جو ان پہ ایمان لائے, وعزروہ, اور ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے, ونصروہ, پہرا دیا اور ان کی مدد کی, واتبعوا النور الذی انزل معہ, اور ان کے ساتھ رب نے جو نور اتارا ہے. یہ آیت نہیں پڑھی جائے گی. پیغمبر کو نور بنا کے, رب کی توحید میں خلل لا کے, رب کا جز اور حصہ بنا کے نبی کا بیٹا بنایا. یہودیوں نے عزیر کو رب نے کفر قرار دے دیا. رب کا جز بنایا, بیٹا بنایا جناب مسیح کو, مسیحیوں نے اللہ نے کافر قرار دے دیا. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ والہکم الہ واحد قل ھو اللہ احد. مگر مومنوں پہ کشادہ ہیں راہیں, محبوب کو جب چاہیں وہ رب کا نور بنائیں. اللہ فرما رہے ہیں واتبعوا النور. یہ آیت نہیں پڑھیں گے مناظر, فقہا, محدثین, ماشاءاللہ خطبہ, ادیب لوگ, مقرر لوگ, کیونکہ اس میں واضح کر دیا گیا مسئلہ کہ اس نور سے مراد نور کون سا ہے. یہ وہ نور ہے جو اللہ نے کتاب اللہ کی شکل میں اتارا ہے. واتبعوا النور الذی انزل معہ, جو نور دیا گیا ہے اسے فالو کرتے ہیں. اولئک ھم المفلحون. پیچھے بھی اللہ نے یہی جملے بولے, یہی کامیاب ہیں. اب کہا کون کامیاب؟ جو یہ کام کرتے ہیں وہ کامیاب. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا بلغوا انی ولو آیا. کہاں ہے یہ مدرسہ جو آپ کو ایک آیت پڑھا سکے, سمجھا سکے؟ ما لہا وما علیہ, سیاق اور سباق کیا اس میں شامل ہے کیا نہیں ہے؟ اور طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم, ہر مومن پہ فرض تھا اتنا علم حاصل کرے کہ جس سے اپنی جاب, اپنا کام, اپنا شعبہ, اس کے حلال اور حرام کا اسے امتیاز ہو. ہم نے نہیں سیکھا, مدارس کا رخ نہیں کیا. مدارس ہم تک اپروچ کرتے ہیں جسٹ ایک زکوٰۃ کی حد تلک, لیکن ہم بھی کہتے ہیں جی ٹھیک ہے فریضہ پورا ہو گیا. یہ فرمان کون سنے گا, کون بیان کرے گا؟ نظر اللہ امرا سمع مقالتی. اللہ تر و تازہ رکھے اس قوم کے چہروں کو, اس فرد کو, عورت کو, مرد کو, بچے کو, جوان کو, بوڑھے کو جو میری بات سنے. کہاں سے سنے گا؟ کوئی سنانے والا ہوگا تو سنے گا. سنائے گا کون؟ استاذ. استاذ کہاں سے بنے گا؟ ٹیچر کہاں سے بنے گا؟ معلم کہاں سے بنے گا؟ استاذ مربی کہاں سے آئے گا؟ عالم, خطیب, دائی, مبلغ. جب کسی نے سنی نہیں, سارے دنیا داروں میں, اسکولوں میں, کالجز میں, بس وہاں تلک. یہ کہاں سے پیدا ہوں گے؟ کون لائے گا؟ آپ تو اپنی اولاد کو اپنے سینے سے لگا کے دنیا داری میں اپنی اولاد کو لے کے اپنی دنیا کے دکھوں میں بھاگوں. فرمایا نظر اللہ امرا سمع مقالتی, صرف سنا نہیں, فحفظھا, سینے میں محفوظ کر لیا, فوعاھا, دل و دماغ میں سر سے لے کے پاؤں تلک اسے عمل میں ڈھال لیا, ثم اداھا, پھر اس امانت کو استاذ بن کے, معلم بن کے, مربی بن کے, دائی بن کے آگے پہنچایا. کما سمعھا, زبر زیر شد مد کسی نقطے کا فرق ڈالے بغیر, میری سمجھ یہ ہے, میری سوچ یہ ہے, میری فکر یہ ہے, میری رائے یہ ہے, میرا قول یہ نہیں. جیسے آیت ہے ویسے پہنچا دے, جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ویسے پہنچا دے. یہ ذمہ داری مدارس نے سنبھالی, کسی اور نے نہیں. آئیے تھوڑی سی تاریخ لے لیں. تاریخ مدارس کیا ہے؟ دار ارقم سے لے کے صفہ تک مدارس کھڑے ہیں. پھر صفہ سے لے کے مدینہ یونیورسٹی تلک مدینہ میں آج بھی مدرسہ کھڑا ہے. اور دینی دنیاوی تعلیم کا, دنیاوی اداروں کو میں نے دیکھا ہے قرآن مجید ہے, ترجمہ ہے, اسلامیات لازمی ہے, اختیاری ہے, لیکن سچی بات یہ ہے کہ چند نوٹس ہیں, تیاری کر لو, اس کے بعد اللہ کی سپرد ٹھیک ہے چلتا ہے, جو لکھ دیا گیا آیا چلا. لیکن یہاں مدارس میں کچھ اور ہے, تعلیم ہے, تربیت ہے, بیسکس ہیں, اساس ہے, علوم ہے, فنون ہے, مہارت ہے, لینگویج ہے, عربی ہے, جاننا ہے, نحو ہے, صرف ہے, ہر وہ چیز کہ بچہ ایک لفظ پڑھے
تو اس کو قرآن مجید کے ایک لفظ کی معرفت سے ہزاروں بار آنے والا وہ لفظ اس کا پتہ چل جائے کہ ان اللہ کیوں ہے، ہاں پہ زبر کیوں ہے، اللہ ہاں پہ پیش کیوں ہے، باللہ ہاں پہ زیر کیوں ہے، معنی کیا ہوگا، ترجمہ کیا ہوگا، مفہوم کیا ہوگا، مقصد کیا ہوگا، اور بیان کیسے ہوگا، قرات کیا ہے، ایک ایک چیز بنیاد کے ساتھ آگے بڑھا کر کے یہ مدارس، دنیا کا علوم بھی دنیاوی بھی، اللہ کا شکر ہے میں جو کچھ دنیا سیکھی ہے، بہت کچھ میرے پیچھے دنیاوی ادارے کھڑے ہیں، انسٹیٹیوٹس ہیں، لیکن سچی بات یہ ہے کہ اس کے اندر رسوخ، اس میں محنت، اس میں کمال، وہ میں نے تو دینی اداروں سے لیا ہے۔ میٹرک کے بعد ٹوٹلی یوں لگتا ہے کہ یہاں دنیا باہر سے کھڑے ہو کے کہہ دیتی ہے اندر کچھ نہیں۔ خیر زیادہ میاں مٹھو بننے کی کوشش اور ضرورت بھی نہیں، وقت بھی نہیں، لیکن سچی بات یہ ہے کہ جو اپروچ تھی، جہاں جلن تک تھا، یونیورسٹیاں ٹاپ تھیں، بورڈ ٹاپ تھے، تو پیچھے الحمدللہ ساتھ میں دین کا حسین امتزاج، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، دین بھی لو، دنیا بھی لو، دنیا کی موج بھی، آخرت کی موج بھلا نہ دینا، یہاں رہ کے اس کے بعد آگے جانا ہے، وہاں بھی کچھ کر لینا۔ عمرے پہ جا رہے ہو، ساری خوشیاں یہی مال دولت لگا کے آگے پتہ چلے جی ایئرپورٹ پہ کچھ نہیں ہے پاس، اگلے ایئرپورٹ پہ کچھ نہیں ہے پاس، گاڑی دیگر چیزیں کچھ نہیں ہے پاس، وہاں کھانا پینا، رہن سہن، لین دے، وہ جی میں تو سارا وہیں پہ لٹایا ہوں، سارا دنیا میں چھوڑ چلے ہو، کچھ آگے کے لیے بھی تو مدارس آپ کو جغرافیائی علوم دیتے دکھتے ہیں۔ آئیے ہمارے پاس صرف ایک کتاب البلدان یاقوت حموی کی پڑھیے، ہر وہ جگہ جو کتاب اللہ میں آئی، جو سنت رسول اللہ میں آئی، جغرافیہ اس کا قرب و جوار کیا ہے، کہاں ہے، کب کا ہے، کیسے ہے، تاریخ کیا ہے، ہسٹری کیا ہے، ویلکم آئیے۔ معاشرتی علوم، آپ کو شاید محسوس نہیں، میں کئی سالوں سے خطبوں میں بخاری پڑھا رہا ہوں، جاننے والے شاید جانتے ہیں، جنہیں نہیں پتا انہیں نہیں علم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات گزارنے کا انداز بیسیکلی قیام اللیل تھا، غیر شعوری اور لا شعوری طور پہ صحیح البخاری کا مطالعہ، کتاب اللہ کی تعلیم، تدریس، تربیت جو مدارس میں ہوتا ہے، میں الحمدللہ کوشش کر کے یہاں دینے کی کوشش کرتا ہوں کہ آپ ایک ٹاپک پہ کچھ لے کر کے جائیں۔ معاشرے میں رہنا کیسے ہے، رہن سہن کیسے ہے، شادی کیسے، خوشی کیسے، غم کیسے، اپنائیت کیسے، الحب للہ والبغض فی اللہ کیسے، بڑوں کا ادب احترام، معاشرتی علوم، سماجی علوم، سماج کے اندر سوسائٹی میں آپ نے کس طریقے سے رہنا ہے۔ میں اپنے سے بڑی کوٹھی اور اپنے سے بڑا سیٹ اپ دیکھوں تو میں تو احساس سے کم طریقہ شکار ہو کہ میرے بچے بھی ختم نہیں۔ دنیا میں اپنے سے کمزور کو دیکھو، فقیر کتنے ہیں، کمزور کتنے ہیں، محروم کتنے ہیں، پریشان حال کتنے ہیں، اور دین میں ہم رشک کرتے ہیں ہر اس عالم پہ، خطیب پہ، دائی پہ، ایون کہ ایک چھوٹے سے طالب علم پہ جو ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اس کا کل ہم سے آگے ہے، جس کا علم تازہ ہے، فریش ہے، اس کو دیکھ کر کے ہمیں احساس کم تری کہ یار مجھے بھی ایسا ہونا چاہیے، مجھے بھی فریش ہونا چاہیے، مجھے بھی ایسا ہونا چاہیے۔ کیا بچہ ہے، حفظ کر لیا ہے، سنا لیا ہے، یہ ہیں ادراکات مدارس کے، آفاقی علوم۔ دنیا جہان کے یونیورسٹیاں دعویٰ کرتی ہیں کہ ہم یونیورس کے علوم پڑھاتی ہیں، لیکن اندر رہ کے پڑھ کے بہت ڈیپلی جا کے پتہ چلا ہے کہ اگر یونیورسٹی کوئی ہے تو وہ جامعہ ہے جسے آپ جامعہ سمجھ کے رد کر دیتے ہیں۔ ہم با وفا تھے اس لیے نظروں سے گر گئے، تجھ کو تلاش شاید کسی بے وفا کی ہے۔ بڑے آفاقی علوم، یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی۔ کائنات کے پردوں کے آگے کے، عالم قبر کے، نشر اور حشر کے، ان جہانوں کے علوم جہاں سارے فیل ہو جاتے ہیں، یہ کتاب بتا رہی ہوتی ہے، رسول اللہ علیہ وسلم کی جناب بتا رہی ہوتی ہے، مدارس پڑھا رہے ہوتے ہیں۔ سائنسی علوم میں جتنے بھی علوم لے آئیے، اللہ کا شکر ہے مدارس میں۔ حیاتیاتی علوم پہ اگر بات کروں تو ایک لمبا ٹائم چاہیے بایو پہ۔ کتنے علوم ہیں کتاب اللہ میں، زندگی عدم سے لے کے وجود میں آنے تلک، وجود سے لے کے موت سے قبل 12 جہانوں تلک، ماں باپ 14 جہانوں تلک، ایک ایک جہان کی خبر پڑھتے، مدارس پڑھاتے ہوئے، طبیعت کے طبیعیاتی علوم، فلکیاتی علوم، کیمیائی علوم،
سر جی اکیلا صرف کیمیکل تو بنا لینا کافی نہیں نا جی، بن رہا تھا شراب تو مدینے میں بھی بن رہی تھی، ماضی میں تھا جائز۔ کس طریقے سے کہا، لینا ہے کہ نہیں لینا، قریب جانا ہے کہ نہیں جانا، انڈیل نہیں ہے کہ نہیں ہے، بڑا کچھ ہے۔ آئیے اس میں طب کے علوم، جراحی کے علوم، عملیات کے علوم، یہ مدارس پڑھاتے ہوئے دین و دنیا کا حسین امتزاج۔ اور دنیاوی علوم میں سر فہرست میں نے مدارس کو دیکھا، پلے گروپ سے لے کے نرسری پریپ تلک کے بچے دیکھے، پہلی کلاس سے پرائمری تلک دیکھا، ثانوی سے ثانوی اعلیٰ تک دیکھا، میٹرک تھی ایف اے ایف ایس سی تلک دیکھا، بی اے سے لے کر کے بی ایس تک کے سفر کیے، ماسٹر سے ایم فل کی دنیا دیکھی، پی ایچ سے پوسٹ ڈاکٹریٹ تک کے مراحل دیکھے پڑھے۔ کون کرا رہے ہیں؟ آئیے ذرا چیک کیجئے، دونوں طرف ہیں، لیکن میرے مدرسے کے کسی طالب علم کی پی ایچ ڈی اور دوسری طرف دوسرے بندے کو لا کے بٹھائیے، کانفیڈنس دیکھیے گا، علم دیکھیے گا، معرفت دیکھیے گا، پہچان دیکھیے گا۔ اس بیچارے کو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ کاف کشش والا پہلے ہے کہ کاف نقطوں والا پہلے ہے مدرسے میں تو میرے پہلے سال کی انٹری اور داخلے میں آپ کو سب سنا رہا ہوتا ہے، صرف صغیر، صرف کبیر، گردانے، معاملات، صرف نحو، یہ سب کچھ۔ آئیے اس کو اگر آپ کو سمجھ آتی ہے، میں نے سرٹیفکیٹس دیکھی، ڈگری ہولڈرز دیکھے تو مدارس پیچھے کھڑے، بورڈز ہیں یونیورسٹیوں کو ٹاپ کرتے مدارس دیکھے، اسکالرشپ میں گولڈ میڈلز تک جیتتے ہوئے مدارس دیکھے، تحریر و تقریر کے میدان میں لیڈ کرتے ہوئے اور دنیا کو کمانڈ کرتے ہوئے، ٹیوننگ کرتے ہوئے۔ ہر جمعے کے دن آپ کی ٹیوننگ کون کر رہا ہوتا ہے؟ ورلڈ میں جائیے، پیچھے مدرسہ کھڑا ہے۔ تو اللہ کا شکر ادا تو کرنا ہی ہے، لیکن بندوں کا شکر ادا نہ ہوا اور آپ نے یہ نسل تیار نہ کی، اگلی نرسری تیار نہ کی، تو آہستہ آہستہ یہی ہوگا۔ آپ پوچھیں گے، میں نے مثال دی تھی، ڈنگا کے لوگ ملے، کہنے لگے سر ہمیں یہاں کوئی خطیب دیجیے۔ میں نے کہا کتنے بچے بھیجیں اپنے علاقے سے؟ کہنے لگے سر وہ تو نہیں ہے۔ میں نے کہا اپنے علاقے کی جنس بھیجیے، واپسی سے ہم سے پالش ہو کے لیجیے، انشاءاللہ وہ آپ کی قوم کو، آپ کے علاقے کو، وہاں کے نفسیات کو، مزاج کو سمجھ کے جب گفتگو کریں گے تو وہ ہم سے کہیں بہتر ہوں گے۔ الحمدللہ آپ بھی اس میں اپنا حصہ ڈالیں گے، لیکن یاد رکھیے ایک اور کردار جہالت کے خلاف صدیوں سے نبرد آزما مدارس۔ نہیں یقین آتا تو میں اس پہ پورا ایک خطبہ رکھ لیتا ہوں، آپ دیکھیں گے کہ کتنی بڑی بڑی جہالتیں ان کے سامنے بند باندھے تو مدارس نے، اور بے ادبی اور لاشعوری دنیا میں عام ہو گئی ہے، اس کے خلاف محاذ آرائی اختیار کی تو مدارس نے، دنیا کی بڑی بڑی این جی اوز لے ڈوبی، لوگوں کے وسائل پہ قبضے، مسائل بڑھائے، بچیوں کو ننگا کیا، روٹی خود گرم کر لو، سالن خود بنا لو۔ آپ باقی باتیں سمجھ گئے ہوں گے، میں سارے ان کے سلوگن یعنی بیان کرتا۔ میرا جسم میری مرضی کی جب بات ہو رہی تھی تو مدارس نے سامنے این جی او کی حیثیت سے کھڑے ہو کے الحمدللہ آج بھی ناقابل تسخیر ساری دنیا کی مخالفتیں، میں تھوڑی دیر کے بعد تذکرے کرتا ہوں کہ ہرڈلز کیا ہیں، مخالفتیں کیا ہیں، رکاوٹیں کیا ہیں، بند کتنے باندھے گئے ہیں اور سپیڈ بریکر کتنے ہیں، کیا کیا مسائل کھڑے کر دیے، بین کر دیے گئے۔ لیکن الحمدللہ ورلڈ کی آج بھی ایک نمبر این جی او، نان گورنمنٹ آرگنائزیشن کیا ٹائٹل ابھی بھی ہے تو مدارس کے پاس ہے، اور انشاءاللہ میرا رب قیامت تک رکھے گا، فیصلے اللہ کے ہیں۔ اسی طرح بیواؤں کے صحیح معنوں میں قدردان۔ سر جی کبھی مدارس کے ساتھ رابطہ کر کے دیکھیے، قرب و جوار میں ماں بیوہ ہے، بچہ یتیم ہے، یتیموں کا ملجا ماوا مدارس، جنہیں فیسوں کی وجہ سے لوگ لینا اور دیکھنا، کالج، یونیورسٹی، انسٹیٹیوٹ پر آنا گوارا نہیں کرتے، ہم گھروں سے جا کر کے ترلے کر کے اٹھا کر کے لے آتے ہیں، دیجئے کیا ملے گا؟ وہ دے کے ساغر مجھے کس لطف سے ساقی نے کہا، دیکھتے جائیے ابھی ہم تمہیں کیا کیا دیتے ہیں۔ بے گھروں کو مفت ہاسٹل دینے والے مدارس، بھوکے لوگوں کو مفت کھانا دینے والے مدارس، 2 ٹائم 3 ٹائم نا گھر میں اپنے بچوں کو کھانا دینا حالات میں مشکل ہو گیا ہے، سینکڑوں بچوں کو، اور وہ بھی کسی کے 5 اپنے بچے سنبھالنے مشکل ہو گئے ہیں، تربیت میں لے کر کے پالنے والے مدارس، سنبھالنے والے مدارس، بے آسرا لوگوں کا سہارا مدارس، بچوں اور بچیوں کی تعلیم کے علم بردار مدارس۔ ہمارے پاس بھی کو ایجوکیشن ہے، لیکن شاید آپ نے بحرین والی جگہ نہیں دیکھی، ادھر اور رنگ کا پانی ہے، ادھر اور رنگ کا پانی ہے، بینہما برزخ لا یبغیان۔ ہم نے ہر حدود و قیود کے ساتھ کوشش کی ہے کہ پردے میں، گاؤن میں، عزت میں، آبرو میں وہ ایک اعتدال رہے جو موسیٰ علیہ السلام کو ایک پیغمبر کی بیٹیاں لینے آئی تھیں۔
اور قرآن نے جو ان کے چلنے کا نقشہ کھینچا تھا، اس قدر شرم، حیا، وقار، عزت، آبرو، احترام گھر والے نہیں دے سکتے جس قدر مدارس اس پہ تربیت کی کوشش کرتے ہیں حضرات۔ اسی طرح مزید دیکھیے انسانی شرف و وقار، باقی تو چھوڑ دیں، ادارے کے کسی ٹیچر اور سربراہ کی عزت اور آبرو میرے کسی دنیاوی انسٹیٹیوٹ میں دیکھیے، پھر میرے کسی دینی مدرسے میں آ جائیے، سر جی چھوٹے سے چھوٹے استاذ کے ساتھ محبت، قدر، جوتے اٹھاتے، جھکی نظریں، جھکی پلکیں، بچھے دل، یہ اگر ملیں گے تو پیچھے مدارس عزت اور آبرو اور پردے کے محافظ مدارس، جان کے محافظ مدارس، کسی ایک بھی مدرسے میں مشہور ہے جناب یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، وہاں آپ کو یہ تربیت دی جاتی ہے۔ ہم نے باقیوں کو تو پتہ نہیں، میں نے ہر مکتب فکر کے مدرسے کو جوائن کیا ہے۔ ہوتا ہے نا جی، کچی کلیاں ہیں توڑ لیتے ہیں اور کچی شاخیں ہیں موڑ دیتے ہیں، مولڈنگ فولڈنگ ہو رہی ہے، لیکن سچی بات ہے جو پڑھایا گیا وہ یہی تھا کہ ایک جان کا قاتل پوری دنیا کا قاتل ہے، یہی پڑھایا گیا۔ جان بڑی قیمتی ہے، کسی کو قتل کر کے جنت ڈھونڈنا۔ سر جی شاذ لوگوں کو لے کے آپ نے اوورآل کی تعلیم اور تربیت فارغ کر کے رکھ دی۔ مال کے محافظ، ایک درہم اس کی چوری، ایک دینار کی خیانت۔ غزوے بھی لڑے تو محمد اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیتے ہیں کہ نہیں یہاں خیانت نہیں، قیامت کے دن تاجر امین اور صدیق صادق سچ بولنے والا میرے ساتھ ہوگا، جھوٹا نہیں، امانت مال کی۔ پھر اگر میں دیکھتا ہوں تو ہمہ قسم کی جدید و قدیم رکاوٹیں عبور کرتے ہوئے مدارس ملواؤں ذرا، اپنوں کا دغا سہتے مدارس، کتنے اپنے ہیں جو اپنے بن کر کے مدارس کو اجاڑنے کی کوشش، بیگانوں کی جفا برداشت، اگر اس پہ لکھوں تو 1000 صفحے کی کتاب بھی چھوٹی ہے، بولوں تو سال ہاتھ سالوں کے خطبے کم ہیں۔ غیروں کی جفا، اپنوں کے دغے اور دوستوں کی استہزاء کا نشانہ بنتے مدارس۔ سر جی آپ نے سوچا نہیں ہوگا جتنا لطیفہ مدرسے پہ اور مولوی پہ لکھا گیا ہے شاید کسی پہ ہو، لیکن خاموشی سے اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے لوگ، دشمنوں کے پراپو گنڈے کے شکار مدارس، بین الاقوامی پابندیوں کا شکار مدارس، حکومتی عتاب کا شکار مدارس، مالی ناانصافیوں کا شکار مدارس، قومی بجٹ میں کلی طور پہ نظر انداز کر دیے جانے والے مدارس۔ آپ پچھلے دنوں رونا رو رہے تھے اچھی سی بیچاری کہ ہم ریسرچ کا اتنا بجٹ رکھتے ہیں اور بڑے بڑے نامی گرامی یونیورسٹیاں، ادارے، انسٹیٹیوٹس، ان کی ریسرچ زیرو کے برابر ہے۔ بس نشستن خوردن برخاستن، آئے میٹنگ ہوئی، بیٹھے، کھایا، گپ شپ ہوئی، اٹھ کے چلے گئے، کام کیا ہے؟ زیرو ہے۔ اگر ہمارا کام ہوتا تو آج قوم جن مسائل کا شکار ہے، کسان سے لے کے حکمران تک، یہ ہم شکار نہ ہوتے۔ لیکن آئیں پتہ کریں، ہمارے مدارس کی صرف ڈیوٹی، مولوی کو لے لیں، سر جی پورے ملک میں فجر کے وقت صرف تالا 1 منٹ لیٹ کھلے تو قوم نگرانی کرتی ہے۔ جہاں تہجد ہوتی ہے، تہجد کے ٹائم صرف دروازہ لیٹ کھلے تو محلے والے بتا دیتے ہیں پاجی دروازہ کھولو، آئے میرے کسی دنیاوی ادارے، مجھے صرف ہاسپٹل کام ہے ایمرجنسی۔ 9-10 بجے تک متعلقہ بندہ نہیں آتا ہے تو ان کی میٹنگ ہوتی ہے، اس کے بعد 4-5-6 بج جاتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے؟ بات کر دیں تو غصہ ہے، نہیں کریں۔ یہاں ایک اللہ کا ڈر ہے، ایک ادراک ہے، ایک احساس ہے۔ سر جی 1 منٹ ادھر سیکنڈ لگتا ہے، ادھر آواز آتی ہے قد قامت الصلاۃ، لوگ کھڑے ہوتے ہیں، بندہ مسلح پہ ہے۔ کیا یہ لوگ نہیں؟ کیا یہ انسان نہیں؟ کیا انہیں وقت کا لحاظ نہیں؟ دن میں 5 مرتبہ رات گئے تلک تہجد کی اذانوں میں کہاں نہیں ہوا، لیکن پھر بھی اپنا فریضہ نبھاتے مدارس، بدترین رویوں کی بد اعتدالیوں کی بھینٹ چڑھتے مدارس، سب سے کم تنخواہوں پہ کام کرتے مدارس، محدود وسائل کے باوجود سرگرم عمل مدارس۔ گرمی یا سردی جب ساری قوم چھٹیاں منا رہی ہوتی ہے، میرے مدرسے میں پڑھنے والے بچے اس وقت بھی ٹھنڈی راتوں میں اٹھ کر کے ٹھنڈے موسموں میں گرم شدید لو میں جاتے، سر جی آج فلاں چھٹی، آج فلاں، ان سے پوچھیں بابا کوئی چھٹی نہیں ہے۔ یہ مدارس اگر یہ ہے تو پھر ان کے کردار کو اور ان کے معیار کو سمجھیے۔ میں اب تک
تقریباً 50 کے قریب باتیں کر چکا ہوں اشارے میں، اور یہ ان کے وہ کردار تھے جو معیار کے ساتھ بنے، جسے دنیا کو ماننا پڑا ہے، تسلیم کرنا پڑا ہے۔ اور چلیے تھوڑا اور گنوا دوں، معاشرہ بگڑا ہے تو اصلاح کرتے پیچھے مدارس، وگرنہ سوشل میڈیا پہ ماشاءاللہ محبت کیجئے، معاشرے کو جتنی تیلی، جتنی آگ اور جتنے بھامبڑ سوسائٹی میں باقی لوگوں نے مچا رکھے ہیں، اگر اس کو کوئی لائٹ کر رہا ہے، بجھا رہا ہے، ایک طرف گرگٹ کی طرح رنگ بدلتے، ریٹنگ بناؤ، نام بناؤ، ٹرینڈ چلے، سچ بولو جھوٹ بولو، اپنے آپ کو ٹوٹلی ننگا کر کے بھی دنیا کے اندر شہرت لینی ہے تو لو۔ صرف ایک مدرسہ کھڑا ہے جو کہتا ہے نہیں، پردے میں رہنے دو، پردے کی بات ہے، اور کوشش کرو، سنبھلتا نہیں جن سے سر کا دوپٹہ سنبھالیں گی کیا وہ کلیجہ کسی کا، وہی ہے جو آپ کی اور میری عزت کے پیچھے، معاشرے کے ایک ایک چھوٹے بگاڑ کے پیچھے مدرسہ کھڑا کہہ رہا ہے اللہ کے بندوں بچ جاؤ، اللہ کے بندوں روک لو، کوئی حفاظتی اقدام کر لو، کچھ سوچ لو، ابھی بھی موقع ہے، ابھی بھی کچھ نہیں کیا۔ معاشی اصلاح کرتے پیچھے کردار مدارس کا۔ سر جی سارے کہہ رہے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، آپ کو پتہ ہے NFT ایک چھوٹی سی تازہ مثال ہے، تازہ زخم ہے، ابھی اس سے خون رس رہا ہے، پتہ نہیں کتنی دیر رسے گا۔ ڈبل شاہ سے ما قبل تلک، بڑی پرانی سے پرانی لانچ ہوتی کمپنیوں تلک، ہر دور میں 35 سال تو مجھے ہو گئے ہیں لوگوں کو یہ کہتے اور بتاتے ہوئے سر جی یہ حرام جے بچ جاؤ، یہ دھوکھا جے بچ جاؤ، یہ جوا ہے بچ جائیں، یہ فراڈ ہے بچ جائیں، اس کے پیچھے مقاصد کچھ اور ہے بچ جائیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ اس وقت کہتے ہیں جی بڑے سارے مولویوں دے فتوے نے، وہ جو فتوے آپ نے لیے ہیں وہ بھی ہمیں پتہ ہے کس حیثیت سے لیے ہیں، پھر بھی یار بچ جاؤ، 100 فتویٰ بھی ہو۔ مجھے لاسٹ یاد ہے میں سندھ سے لوٹ رہا تھا، 5 فروری کی چھٹی تھی اور 6 کا پروگرام، آپ سوچ نہیں سکتے کہ گاؤں کے گاؤں، مرد کے مرد، عورتوں کی عورتیں، بچوں کے بچے، NFT 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 جیسے کلمہ اس کے پاجی تو انہوں پتہ ہی نہیں کیڑے پاج پوچھ کے چکرانج پائے ہو، گھر بیٹھے کما رہے ہیں راتوں رات، پتہ نہیں کتنے اس طرح کی چیزیں کھول کے، اور جناب ہم ایک رات بیٹھتے ہیں، چند گھنٹے بیٹھتے ہیں، گفٹرز آتے ہیں، وہ ہوتا ہے بیٹا حرام ہے، مشکوک ہے، غلط ہے، دھوکہ ہے، وہ نہیں جی نہیں آپ پتہ نہیں کہاں پڑے ہیں، آپ کہاں پڑے ہیں، سمجھانے آ جاتے ہیں جیسے بیچارہ جاہل ہے، اسے پتہ ہی نہیں۔ سر آپ کو اس بات کا پتہ ہے، اگر میں اس سٹائل میں نے ایک اللہ سے وعدہ کیا ہو کہ میں نے قوم کی زبان میں بات کرنی ہے، وگرنہ اگر صرف انگلش دکھانا مقصد ہوتا تو شاید قوم کو اس انداز میں کوئی مسئلہ نہیں تھا، اکیلی عربی بات ہونی ہوتی، میں نہیں زیادہ تفصیل سے، کیونکہ میری قوم جس لب و لہجے میں زمیں تھی مجھے ان سے بات کرنی ہے، تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے ہم اس میں پر اعتماد۔ دھوکہ دیتے ہوئے جب لوگوں نے کہا تھا قیامت آ گئی سن 2000، قیامت آ گئی 2012، قیامت آ گئی 2018، قیامت آ گئی 2019، قیامت آ گئی کرونا، قیامت آ گئی، ہر موقع پہ اس منبر نے بولا ہے کہ قیامت کی اللہ نے نشانیاں ضرور بتائی ہیں لیکن مقررہ وقت نہیں دیا ہے۔ علم ہے عند ربی مل مسئول عنہ بعالم من السائل۔ فکر بگڑی تو مدارس نے اصلاح کی، کتنی فکریں بگڑی ہوئی ہیں، ایک ہی فکر ہے، دنیا راضی۔ مدرسہ بتاتا ہے سارا جگ ناراض ہو جائے رب راضی ہونا چاہیے، لوگ نہیں راضی ہوتے۔ نظریاتی بگاڑ آیا تو اصلاح کا کردار مدارس نے، کتنے نظریے بگڑے ہوئے ہیں، رب 2 ہیں، رب 3 ہیں، الہ 4 ہیں، ہر چیز اللہ ہے، وحدت الوجود ہے، وحدت الشہود ہے، یہ کیا ہے سارا کچھ حلول ہے، ہر چیز میں اللہ، ہر چیز میں اللہ، ہر چیز اللہ، ہر چیز رب کا پرتو اور سایہ۔ کیا کچھ نہیں قوم بول رہی، پیچھے مدارس کھڑے ہو کے کہتے ہیں قل ھو اللہ احد، کیا فائدہ رٹا مارنے کا، 3 بار قل ھو اللہ پڑھ کے کہتے ہو، ثواب جو ہے وہ میت کو قرآن کا اللہ بھیج دے، قرآن کے ثواب میں تو توحید چاہیے، توحید ہے، وحدانیت ہے، انفرادی اصلاح کا کردار ایک ایک فرد کو لے کے، پرسنل مل کے اگر کوئی سمجھا رہا ہوتا ہے نا، ویرے یار تو ٹھیک ہے کام تے شروع کر لیا یار، یہ چاہ پرابلم ہے، چاہے تھوڑی اصلاح کر لے۔ انفرادی طور پہ میں نے دیکھا ہے لوگوں کو مل کے کہتے رہتے ہیں۔ ایک شخص ملا کہتا ہے جی میری یہ پان سگریٹ کی دکان تھی، ایک دوست مجھے ملتے تھے، سمجھاتے رہے، میں نے اب نہ چینج کر لیا، اللہ نے برکت لگا دی۔ کون ملتا ہے تمہیں پرسنل؟ اجتماعی کردار، اجتماعات میں، کانفرنسز میں پیسے لگا کے، دولت لگا کے، محنت لگا کے، باتیں سن کے، تعلیمی کردار، تعلیم کے میدان میں تربیتی کردار،
میں خود اتنا نہیں سمجھا پایا جتنا میرے بچوں کو مدرسے کے استاذ نے سکھایا. اسکولوں کالجوں میں بھی بھیجا, میں نے پوچھا بیٹا سنائیے کیا حال ہے, بس کہہ نہیں پائے لیکن کہتے تھے کہ استاد بھی ایڈا بدتمیز ہو سکتا ہے. اب کیا کروں, کیا کہوں, کیا کہوں. ماں باپ نے گیٹ کے اندر بیٹی بھیج دی ہے, بیٹی بھیج دی ہے امانت سمجھ کے, وہ نہیں سنبھال سکے, ماں باپ تھے. اگر میں کلاس میں بیٹھی ایک بیٹی کو 50 سال عمر کا ہو کے باپ ہو کے اس پہ نظر رکھ کے بیٹھا ہوں تو سر جی پھر سوالیہ نشان ہے, تربیت کہاں ہے؟ جب باڑ ہی فصل کو کھانا شروع کر دے تو فصل کا اللہ حافظ. جب استاذ کا گراف گر جائے, طالب علم گیا. میں نے وہ استاذ پایا اپنے عبدالعزیز علوی رحمۃ اللہ علیہ, دنیا سے اس روانگی. کائنات میں زندہ بھی ولی, فوت شدہ بھی ولی. میں نے جس بندے کی زبان سے کبھی شدید غصے میں بھی گالی نہیں سنی, یہی کہنا سبحان اللہ, شریف آدمی. اللہ پاک ہے یار, تو شریف بندہ سے تیرے چ گل کی, تو جملہ سن کے اللہ کی قسم حیا آ جاتی تھی کہ استاذ ایڈے غصے چ بھی انہیں پیار نہ گل کرن ڈے, پھر بھی ان کا میرے بارے میں نقطہ نظر اچھا ہے. اللہ اکبر. اسی طرح تنظیمی کردار, کبھی نماز میں منظم, کبھی تہجد میں منظم. ایک ہی جملہ سنا تھا, بیٹا اس کرسی پہ بیٹھ کے جہاں باقی بونے لگنے لگیں اور تجھے نیچے 1.5 فٹ ہم اونچے کرسی پہ ہوتے ہیں, 2 فٹ ہوتے ہوں گے, صوفے پہ بیٹھ گئے ہیں, میں آپ سے ممبر سے 1 فٹ اونچا کھڑا ہو گیا ہوں, آپ مجھے چھوٹے لگنے لگ جائیں. ایسا نظم, ایسی تنظیم. اور الحمدللہ اسی طرح مذہبی کردار. جب دنیا مذہب کو کاٹ رہی تھی, محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو یہودیت, نصرانیت, مجوسیت دبا رہی تھی, آج بھی اگر دین اسلام کو لے کے, مذہب کو لے کے اجاگر کر رہے ہیں, روس کی ان ریاستوں میں جبر و استبداد کی پوری دنیا میں کھڑے ہیں تو مدارس کھڑے ہیں. کردار دیکھنا ہے تعظیم کا. آئیے, سکے پیو دی جُتی نہیں جے پتر چک دے اج کل. جنہاں نے جمیا نہیں ہوندا انہاں دا دل کر رہا ہوندا 35 بچوں کی کلاس, 80 بچوں کی کلاس, ہر کلاس کا اسٹوڈنٹ, اس کی کوشش ہوتی تھی استاذ جی کے آگے جوتا میں رکھوں, میں رکھوں. یہ اگر میں نے چیزیں دیکھی ہیں تو مدارس میں, سر آگے چلے میں پیچھے چلوں, مدارس میں. اگر ادبی میراث کی حفاظت کی ہے تو مدارس نے. ساڈیاں نوں تو یہ بھی نہیں پتا بھی یہ میراث کی ہے. ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی. اور لوگوں میں جا رہا ہوں, کتاب اللہ سنت رسول اللہ چھوڑ کے جا رہا ہوں. ساڈے گھر تے میراث نامی شے ہی کوئی نہیں. چلو جو کتے قرآن ہے, حدیث کی تو کتاب ہی نہیں ہے. ان سینوں میں اگر قرآن ڈالا ہے تو مدارس نے, حدیث ڈالی ہے تو مدارس نے, کتابیں رکھی ہیں تو مدارس نے, میراث تراث رکھی ہے تو مدارس نے. وحی کی حفاظت کس نے کی ہے؟ مدارس نے. ایمان کی حفاظت کس نے کی ہے؟ مدارس نے. عقیدوں کی حفاظت کہاں ہو رہی ہے؟ مدارس میں. شریعت کا کردار کس نے نبھایا؟ مدارس نے. حفاظت قرآن کا کردار کسی اور جگہ ہونڈا ہے نا. کچھ اسکول کروا رہے ہیں, جب بچوں کو سنتا ہوں تو حال اللہ حافظ. یہ قرآن کے حفظ سے لے کے حفاظت تلک, تفسیر سے لے کے توضیح تلک, توضیح سے لے کے تشریح تلک, الفاظ سے لے کے بیان تلک حفاظت, حدیث کی حفاظت, کردار مدارس کا. علوم القرآن کے پاسبان مدارس, علوم حدیث کے پاسبان مدارس. انسانیت کا وقار کس نے سکھایا ہے؟ آپ کو پتہ ہے انسانیت کو 5 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. جان کی حفاظت, مال کی حفاظت, عزت کی حفاظت, نسل کی حفاظت, دین کی حفاظت. ان 5 چیزوں پہ آج بھی اگر کہیں فتویٰ ملتا ہے تو مدرسے سے. لوگ تو کہہ رہے ہوتے ہیں پی تیرا ٹھنڈا ہو گیا جیتن گھور کسے نل کی. لوگ تو کہہ رہے ہوتے ہیں کر لے حلالہ. لوگ تو کہہ رہے ہوتے ہیں چلنے دیجئے. لوگ تو کہہ رہے ہوتے ہیں بسم اللہ کوئی ضرورت نہیں. کون بتا رہا ہے؟ نکاح کی مد میں ہی صرف لے لیں. کون ابھی بھی کھڑا ہے گھر سے بھاگتی بیٹی کا ولی کے بغیر کیا جانے والا نکاح باطل ہے, باطل ہے, باطل ہے. اس میراث کے پیچھے اگر آج بھی کھڑا ہے تو کوئی مدرسہ کھڑا ہے. دنیا والے تو کہتے ہیں منٹ لگاؤ, ماحول بڑا ہے, یہ ملے گا, جھوٹے گواہ ملیں گے, نکاح خان ملیں گے, سب کچھ ہوگا. سر جی اگر آج بھی
اپنے وجود کے ساتھ نسب کی حفاظت کے پیچھے کھڑا ہے. یقین کیجئے مدرسے نہ ہوتے جہاں مدرسے نہیں ہیں, جہاں چرچ ہیں, پتہ کر لیجئے, پتہ کیجئے. نسب تو بڑی دور کی بات ہے, ابے دا نام نہیں لبدا, ابا لبنا تو بڑی دور دی گل ہے, باپ کا نام نہیں ملتا. پھر حفاظت کرنے والے پاسبان, یہ حلال و حرام کا امتیاز دینے کا کردار پیچھے پہچان مدارس کی, صحیح اور غلط کی پہچان کروانے والے مدارس. بات ختم کروں, سارے حقوق اللہ ڈھونڈ لو, کہیں پہ بھی پاسدار ملے گا پیچھے مدرسہ. اور اگر حقوق العباد کی علمبرداری میں آ جائیں, قانون قاعدہ ضابطہ پڑھاتا پاسدار مدرسہ, موت کے احوال سے آگاہ کرتا مدرسہ. اور جنازے کے لیے اتنی خوش ہوئی ہے قوم کہ اپنی ماں کا جنازہ فوج کے سربراہ نے پڑھایا ہے. حافظ جی نے پوچھے اجے کی تو سکھے اجے, پیچھے مدرسہ ہے تو اسی لیے لوگوں کو اس حوالے سے بھی کافی ساری پریشانیاں ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ آسانیاں کر دے. سر جی آخرت کے احوال کی تیاری تو پیچھے مدرسہ. دنیا کی سب سے بڑی دولت توحید کو بتاتے, پڑھاتے, نبھاتے, سمجھاتے, اور دنیا کا سب سے بڑا خوبصورت حسن جمال. اور پتہ ہے میں اس کے لیے لفظ اگر یہ کہہ دوں کہ کائنات کا سب سے خوبصورت بیوٹی پارلر, حسن جمال دینے والا, آمنہ کے لال کی رسالت, طریقت, شریعت اور آپ کی سیرت, اسوہ اور قدوہ, ان کے پاسبان مدارس یہ کر رہے ہیں, جاری ہیں. آپ نے کبھی وزٹ نہیں کیا تو آپ کی محرومی ہے, اور اگر آپ اپنے گھر سے ایسے افراد تیار نہیں کر سکے, آپ کی محرومی ہے. میں ایک مرتبہ اپنی فوت شدہ ماں کا پھر شکر ادا کرتا ہوں, اپنے والد کو, یا رب میرا سلام, جو بھی تیرا طریقہ ہے اور ذریعہ ہے, بندو کا شکر کر کے کہ جس نے جنگلوں سے صحرا کے صحرائی کو, تھر کے تھاری کو, چولستان کے چولی کو, ٹیلوں میں رہنے والے ایک جنگلی انسان کو اٹھا کے مدارس کے حوالے کر کے, جو چاند پہ جانا چاہتا تھا زمین پہ بٹھا کے, آپ نے میرے بھائیوں کو, میری بہنوں کو اور میری نسل کو یہ شعور دیا ہے کہ اکیلی دنیا سب کچھ نہیں. بیٹا ہم پراپرٹیز چھوڑ کے چلے گئے ہیں, رہنا تم نے بھی نہیں ہے, لیکن آپ نے اپنی نسل کو جس راہ پہ چلایا, آپ کا بھی شکریہ, رب کا بھی شکریہ. رب نے دین بھی دیا ہے, دنیا بھی دی ہے. اللہ ہر گھر کے اندر ہر بچے کو, بیٹے کو, بیٹی کو دنیا بھی عطا کر, لیکن دین کا شعور, اس کے لیے کچھ وقت نکالنا پڑے گا, کچھ بچے نکالنے پڑیں گے. کوشش کریں زیادہ سے زیادہ جتنا ممکن ہو, اپنے نہیں تو دوسروں کی پشتیبانی کیجئے. کسی کا جو ہے وہ ایڈمیشن کا ذمہ داری والا پہلو اپنا لیجئے, کسی کے نگران سرپرست بن جائیے. انشاءاللہ 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 میرا رب شاہد ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا بھی اچھی کر دے گا. بگڑنا کچھ نہیں, کردار دیکھے جائیں گے. گرگٹ کی طرح پھونکے مار رہے ہو صرف دنیا کمانے کے لیے, اپنی آخرت کی آگ, یا پھر وہ کالی چڑیا بن کے یا ہد ہد بن کے پانی کی چونچے بھر کے پھر رہے ہو کہ لگی آگ بجھانی ہے. ایمان والو, اپنے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, تمہیں بھی آگ نے لپیٹ لیا ہے, تمہارے گھر والوں کو بھی لپیٹ لیا ہے, لہٰذا بچاؤ اپنے آپ کو. بچاؤ 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 کی آواز اگر ابھی محلے سے کہیں سے آ جائے تو ہم بھاگ دوڑیں گے, لیکن قرآن کب سے 14 صدیوں سے کہہ رہا ہے بچاؤ بچاؤ, بچ جاؤ, لگی آگ بجھا لو, یہی موقع ہے. تو پھر کچھ بچے لے آئیے کہ جو لگی ہوئی آگ کو, تن کو لگی آگ کو, آپ کی کل کم از کم میت کے سامنے کھڑے ہو کر کے وہ کردار نبھا سکیں کہ جو کردار حقیقی بنتا ہے. بچوں کے زیادہ سے زیادہ ایڈمیشن 10 شوال سے مدارس میں شروع ہیں, جتنا ہو سکے آپ کوشش کریں. آپ کا کام محنت کرنا ہے, تگ و دو کرنا ہے, لوگوں کو اس طرف مائل کریں, قائل کریں, بات کریں, ان کے ساتھ چلیں. انشاءاللہ العزیز جامع سلفیہ ہے, دارالقرآن ہے, ہمارے دیگر ادارے ہیں, جہاں بھی آپ کو آسان لگتا ہے, ہر شہر میں, ملک بھر میں, صوبوں میں, اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آخرت کا بھی سامان بنا دے اور دنیا بھی بہتر کر دے. وما توفیق. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. احباب گرامی, علم
بہت بڑی دولت ہے، صرف مالی نہیں۔ اسی لیے امام بخاری رحمہ اللہ بالخصوص جب اپنی کتاب میں کتاب العلم لے کے آئے اور اس پہ بڑے بڑے ائمہ نے کتابیں لکھی، فضائل، محامد، دنیا اور عقبہ دونوں حوالوں سے، اگر آپ کہیں نہیں پڑھے، آپ نے صرف جمعے کہیں سنے ہیں، کہیں درس جوائن کیا ہے، آپ کہیں کسی چھوٹے موٹے، تو آپ پڑھے ہوئے ہیں، ان پڑھ نہیں ہیں۔ مت قوم کو کہ میں انگوٹھا چھاپوں، آپ پڑھے ہوئے ہیں، سمجھدار ہیں، دانا بینا ہیں، اور نہیں تو معاشرے نے تو پڑھایا ہے نا۔ اگر ابھی تک یہ نہیں پڑھا سکا کہ دنیا کے ساتھ اگلی زندگی بھی ضروری ہے، تو پھر ابھی داخلہ لے لیجئے۔ اگر آپ نے دنیاوی اداروں میں بچے پڑھانے ہیں تو میں حاضر ہوں، رابطہ کیجئے، یہ قریب ہمارا ادارہ ہے، کرائٹیریا پورا ہوتا ہے، ہم ویلکم کریں گے، اور انشاءاللہ وہاں بھی ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ جتنا ممکن ہو سکے اپنی ہمت تلک فاتقوا اللہ ما استطعتم، قوم کی امانت سمجھ کر کے ہم ان کو واپس لوٹانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اگر دنیاوی اعتبار سے ہٹ کے دینی اعتبار سے ملنا ہو تب بھی ہم حاضر ہیں۔ کوئی اپنے قریب یار، ایک قاری صاحب، ایک خطیب، ایک امام، ان سے کچھ ڈیلی تھوڑا بہت آپ کا جو بھی شعبہ ہے، جو کاروبار ہے، جو بھی پیشہ ہے، اس سے اس کے ساتھ جڑے رہیے، لیکن 10-15 منٹ، 20 منٹ، آدھا گھنٹہ اپنے لیے نکالیے، ایک آیت ہی پڑھ لیں، ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح فرمان سن لیں، جو آپ کا شعبہ ہے اس کے متعلقہ پڑھ لیں، حلال اور حرام کا امتیاز سیکھ لیں، صحیح اور غلط کی پہچان سیکھ لیں۔ موت آئے گی تو انشاءاللہ وقار کے ساتھ آئے گی، اللہ سے بڑی امید ہے۔ تو یہی ہماری دعوت تھی۔ احباب نے الحمدللہ اپنا جو تعاون پیش کیا ہے، اللہ تعالیٰ جزا دے، ہم مشکور ہیں۔ یہ آپ کا دینی اداروں تلک ایک، بھلے 1 روپیہ صحیح، 2 صحیح، 5، 10 جتنے بھی ہیں، وہ آپ کا جہاں بھی لگے گا خیر کے اندر، ہم اللہ سے بڑی امید کرتے ہیں۔ یہ صرف پیسے ہی نہیں، نظریاتی تعاون بھی چاہیے، فکری تعاون بھی چاہیے، مادی تعاون بھی چاہیے، افراد بھی چاہیے، بیٹے اور بیٹیاں بھی چاہیے۔ مت کہیے گا جی ہم نے وہ ہاتھ کے میل زکوٰۃ دے دی، آپ کی نظر میں ہاتھ کی میل ہوگی، اللہ کی نظر میں بہت کچھ ہے، بڑی عطا ہے۔ تو انشاءاللہ مال کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنی اولادیں، رشتہ دار، ہمسائے، ان کو کہیے، ان کو بتائیے، اور یہ اللہ کا کرم ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا میں نے دشمن کے بچے کو پڑھایا ہے، سچی بات یہ ہے کہ اگر یہ کام کیا ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ ساری دنیا دشمن تھی، مگر آپ نے دشمن کے بچوں کو طائف سے لے کے، صرف ایک مثال طائف، ڈھونڈنے سے بھی مجھے آج طائف میں کوئی وہ نہیں ملتا جو میرے محبوب کے دشمنوں کا بچہ نہ ہو اور مومن نہ ہو، کلمہ گو نہ ہو۔ 65,000 بندہ آج سے 10-12 سال پہلے باہر نکل کے دعویٰ کرے، اگلے دن رب بیٹا دے یا جب بھی بیٹا دے، لوگ اس میں محمد کو مٹانا چاہتے ہیں، میں اپنے بیٹے کا نام محمد رکھوں گا۔ یہ طائف میں ہوا ہے دنیا کا منفرد احتجاج، جب لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مٹانا چاہتے تھے۔ کام کیجئے، نام خود بخود بن جاتے ہیں، رب برکتیں ڈال دیتا ہے۔ مالی دا کم پانی دینا تے پر مشکاں پاوے، مالک دا کم پھل پھل لاؤنا، لاوے یا نہ لاوے، میں تگو دو کروں، آپ محنت کریں، ساتھ بنیں، ایک جو ہے وہ پورا سرکل بنائیں، ہاتھ میں ہاتھ دیں، چراغ سے چراغ جلائیں، انشاءاللہ رہے تو عزت کے ساتھ، نہ گئے تو ایک تذکرہ تو ہوگا۔ کتنے سال ہو گئے امام بخاری کو گئے ہوئے، امام مسلم، امام احمد بن حنبل، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، لیکن یار ان کی محنتیں، ان کی محبتیں، تعلیم اور تدریس اور تربیت کے وہ مناہج، آج دنیا ان کے اوپر جو ہے وہ تھیسس کر رہی ہے، اور اپنی جو ہے وہ پی ایچ ڈی اور ڈاکٹریٹ اور معلوم نہیں کیا کیا۔ تو کچھ ایسا کردار نبھائیں۔ کھانا پینا تو پیٹ تو لگا ہے، کھانا ہے، وہ لوگ بھی کھاتے تھے، خشک ٹکڑوں پہ بھی رہ کے گزارا کرتے تھے، لیکن ایک ٹارگٹ تھا۔ اللہ سمجھ دے، عمل کی توفیق دے، میرا مالک بیماروں کو شفا دے، فوت شدگان کو اللہ اگر ان کے ساتھ کوئی دنیاوی بشری معاملہ ہے معاف کر دے، درجات بلند کر دے۔ اللہ میرے وطن کی نظریاتی اور جو ہے حقیقی جغرافیائی سرحدوں کا ہر اعتبار سے اللہ حفاظتوں کے بندوبست کر دے۔ ہم سے نہیں ہو رہا، اللہ تیرے کلمے کی بنیاد پہ جڑے ہوئے ہیں۔ اللہ اس دھرتی کو، اس مٹی کو نظر بد سے محفوظ فرما، اللہ دشمنوں کی دشمنیوں سے محفوظ فرما، عالم اسلام کی مدد فرما۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب۔